مجھے تو سچی بات ہے اپنی جان کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ یہ جو ماحول بنا تھا اور اس ماحول میں حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ آئے بھی اپنی اصلی شکل میں تھے۔ تو اصلی شکل میں حضور علیہ السلام نے 2 ہی مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، ایک محلہ عجیات میں اور ایک غار حرا۔ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، حضور علیہ السلام نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی۔ وہ جو تسلی اور تشفی کے کلمات ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ساری سیرت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے عجیب کلمات انہوں نے کہا، کہنے لگیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو جان کا خطرہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہ دل سے ہی نکال دیں کہ آپ کو آپ کی جان کا خطرہ ہے، نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، آپ کی نصرت و امداد نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اللہ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ بے یار و مددگار چھوڑ دیں، آپ رسوا ہو جائیں، والعیاذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا دعویٰ کیا۔ پھر اس دعوے کی دلیل پیش کی، دلیل میں 6 باتیں ذکر کی۔ ان 6 باتوں کو سمجھیے۔ کہنے لگیں انک لتصل الرحم، بات یہ ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، بات آپ سچی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، ناتوانوں کے ناداروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور معدوم کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں لوگوں کو، ان میں ان کے آپ مددگار بنتے ہیں، معین بنتے ہیں۔ جس ذات عالی صفات کے اخلاق ایسے ہوں وہ کبھی رسوا ہو سکتا ہے؟ کبھی۔ سیدہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی یہ اوصاف بیان کی۔ سب سے پہلی بات کیا کی؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دیکھو وصل یصل ہماری عربی میں اس کے معنی ملانے کے اور جوڑنے کے آتے ہیں، یعنی آپ کا کام تو جوڑنا ہے، آپ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، آپ پھٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رشتہ دار اگر آپ سے مل رہے ہیں، آپ سے تعلق رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، ان سے آپ صلہ رحمی کا معاملہ کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جو کٹ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، ان کو جوڑیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا اصل کمال یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حقیقت میں ایسے ہی تھے۔ دیکھیے اعلان نبوت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس سے پہلے کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعی آپ ایسے ہی کرتے تھے۔
سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کا معاشرہ اس قدر جنگجو تھا، اس قدر لڑائیوں والا تھا کہ آپ پڑھیں تو حیرت زدہ رہ جائیں۔ بات بات پر لڑائیاں شروع ہوتی اور وہ سالوں پر محیط ہو جاتی اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے جنگجوؤں کو، ایسے لڑنے والوں کو جوڑ دیا، ان کے اندر پیار اور محبت پیدا کر۔ دیکھیے ابھی اعلان نبوت سے 4-5 سال پہلے کا واقعہ، یعنی آپ کی عمر مبارک 40 برس نہیں ہوئی، 34-35 برس کی ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ جو ہے نہایت بوسیدہ ہو گیا ہے، چھت بھی نہیں ہے، دیواریں بھی نیچی نیچی ہیں، اور حوادثات زمانہ نے اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے، تو اس کی نئی تعمیر ہونی چاہیے۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، وہ بھی وہاں کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی بیت اللہ تو بناؤ، لیکن ایک شرط ہے، دیکھو کہ اس میں جو بھی اپنی کمائی لگائے گا خالص حلال کی کمائی لگائے گا، اس میں حرام کا ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی کوئی رقم نہ ہو، زناکاری کی، فحش کاری کی، ڈاکہ زنی کی، چوری کی کوئی رقم ذرہ برابر نہیں ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے جو رقم اکٹھی کی میرے محترم بھائی، وہ اتنی بنی کہ بیت اللہ پورا تعمیر نہیں ہو سکا۔ آپ نے دیکھا ہے ایک چوکور کمرہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سی بیضوی شکل میں حصہ ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، وہ بھی پہلے بیت اللہ ہی کا حصہ تھا اور دیوار ساری کھنچی بنی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی جس سے وہ پوری دیوار بنا سکتے، تو انہوں نے اسی پر اکتفا کیا، چھت کو ڈالا، دیواریں اونچی کی۔ میرے بھائیوں، موقع آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کا، کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون لگائے گا۔ 3-4 دن مشاورت میں گزر گئے، کوئی طے نہیں ہوا۔ قریب تھا کہ ان میں تلواریں چل جائیں، اس مسئلے پر لڑائی ہو جائے، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو، کہ میں لگاؤں۔ کہ انہی میں ایک بوڑھے آدمی جو سمجھدار بھی تھے اور سردار بھی تھے، انہوں نے ایک رائے دی کہ کل کا انتظار کریں، فجر کی نماز میں جو سب سے پہلے آ جائے بیت اللہ، اس کو ہم اپنا فیصل بنا دیں، جو وہ فیصلہ دے اس کی رائے کو قبول کر لیں۔ اللہ کی شان کہ کل جو ہوئی تو سب سے پہلے بیت اللہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابھی آپ نے کوئی اعلان نبوت نہیں کیا، کوئی نبوت کی باتیں، نبوت کی تعلیمات پیش نہیں کی، لیکن عربوں کو آپ سے اتنا تعلق تھا، آپ کی سچائی کے، امانت دیانت کے اس قدر قائل تھے کہ سب آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو۔ اب حضور علیہ السلام کی سمجھداری، حضور علیہ السلام کی ذہانت دیکھیے اور حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے، سب کو جوڑنے کا۔ ایک بڑی چادر لی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ بھئی سب اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے اس چادر کو مل کر اٹھایا، اور جب اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں نصب کرنا تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے وہاں اس کو رکھ دیا۔ لو جی، سب نے اس کو پسند کیا اور سب شیر و شکر اور محبت کے ساتھ گلے مل کر خوشی خوشی روانہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ جوڑتے تھے۔
تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے نبی آئے تھے جوڑنے کے لیے، وہ جوڑتے تھے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات اعلان نبوت کے بعد کئی ایسے واقعات پیش آئے، خود صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ تلواریں چل جاتی، حضور نے سمجھایا، سب ختم ہو گئے معاملات، سب شیر و شکر ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ جوڑنے کے لیے۔ بولیے بھیا، تو جو جوڑنے کا کام کرے وہ حضور کا صحیح متبع ہے، بے شک۔ اور جو توڑنے کا کام کرے وہ حضور کا متبع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کس لیے آئے تھے؟ جوڑنے کے لیے۔ جوڑنے کے لیے۔ ہمارے نبی نے جوڑنے کا کام کیا، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ تو جو جوڑ پیدا کر رہا ہے وہ تو حضور کا صحیح معنی میں متبع اور پیروکار ہے، اور جو جوڑ پیدا نہیں کر رہا بلکہ لڑائی کا ماحول بنا رہا ہے، تو سمجھو وہ حضور کا صحیح معنی میں پیروکار نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ میں نے سنا، اور جب نبوت آپ کو مل گئی تو حضور علیہ السلام نے پھر صلہ رحمی کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات دیں؟ حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، صل من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑ جاؤ۔ ارے تم سے کوئی کٹنا چاہتا ہے تم جڑ جاؤ۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے بدلہ نہ لو بلکہ کیا کرو؟ معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ صل من قطع، جو تم سے ٹوٹے تم اس سے کیا کرو؟ جڑ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جڑنے کا حکم دیا۔ آج معاف کیجئے، ہم حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم کس قدر پھٹے ہوئے ہیں۔ اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ذرا سی بات ہو جائے، تم نے میرے جنازے میں نہیں آنا، تم نے میری شکل نہیں دیکھنی، تمہارا مرنا جینا، ہمارا مرنا جینا ختم۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ نبی کے ماننے والوں کی تو یہ شان نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کاہے کا حکم دیا؟ زور سے بولیے گا، جوڑنے کا۔ اور ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اب جوڑ پیدا کریں گے کہ نہیں؟ رشتے ناتے جوڑیں گے کہ توڑیں گے؟ جوڑ پیدا کیے، اپنے رشتے ناتوں کو جوڑیے۔ رشتے ناتے جوڑیں گے برکت ہوگی، آپ کے جان مال میں برکت ہوگی، عزت آبرو میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، اگر آپ رشتے ناتے جوڑیں۔ توڑیے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات۔ اور دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور اس انتظار میں تھے، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، انتظار میں تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ان کو پتہ چلا کہ آپ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دوڑے دوڑے گئے اور کہتے ہیں، جب میں نے آپ کو دیکھا تبینت انہ لیس بوجہ کذاب، چہرے انور کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی اس بات کی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی رخ انور کو دیکھ کر انہیں یہ یقین ہو گیا۔ ابھی تو کوئی معاملات پیش نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، لیکن حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ اس چہرے کو دیکھ کر دل نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے چہرے بھی حضور جیسے کر دے، اللہ ہمارے چہرے بھی حضور جیسے کر دے۔
ہمارے چہروں پر بھی حضور کی سنت آ جائے، نمازوں کا نور ہمارے چہروں پر آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، شکل و صورت بنا لینا یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ اس کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، 70,000 جادوگر سامنے ہیں اور ادھر اکیلے حضرت موسیٰ جادوگروں سے مقابلہ۔ پہلے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈالی، وہ چلتی پھرتی نظر آئیں، لوگ ڈرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اور یہ عصا دنیا کا نہیں تھا، یہ تو جنتی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو وہ تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور وہ جو جادوگروں نے سوانگ رچایا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جادوگروں نے جب اس کو دیکھا تو وہ تو فن کے ماہر تھے، سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی ہے یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی، سب سجدے میں چلے گئے، ایمان لے آئے۔ تو بھئی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہونے لگا کہ اتنی میں نے انہیں تبلیغ کی، ان کو میں نے اس قدر سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج یہ میری لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھ کر اور ایک دم مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ موسیٰ، یہ جادوگر آج جو اس میدان میں آئے تھے یہ تمہاری شکل و صورت بنا کر آئے تھے، بس میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جو تمہاری شکل و صورت میں آئے اس کو محروم رکھو۔ ان کو ایمان کی دولت مل گئی، اور ایمان کی دولت ملنے کے بعد شہادت کا مرتبہ بھی ان کو مل گیا، آن کی آن میں سارا کام ہو گیا۔ تو اللہ کرے ہمارے چہرے بھی نبی علیہ السلام کی طرح پر نور بن جائے۔ ہمارے بزرگوں کے ایسے ہی ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے چہروں میں بھی کشش ایسی رکھی تھی کہ ان چہروں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، کئی ہندو سکھوں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ایمان قبول کر۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جو کلمات سنے، سب سے پہلے کلمات اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا تھا سلام کو رواج دو، سلام کیا کرو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ میرے محترم بھائیو، ہم جو سلام کرتے ہیں یہ ایک تو دعا بھی ہے، اور دوسرے اس میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے ہم کو سلام کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری، متکبر نہیں۔ سلام کو رواج دو۔ دوسرے آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس زمانے میں میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی لوگوں کی دقت اور تنگی یہی معاشی مسئلہ ہی تھا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اس میں یہ دعوت دی ہے کہ تم لوگ غریبوں کی سپورٹ کرو، غریبوں کی مدد کرو، ان کے معاشی مسئلے حل کرو، انہیں کھانا کھلاؤ کا مطلب یہ ہے۔
حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی. تو بھئی دیکھو حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے ہی ہے نا یہ جلسہ. تو انشاءاللہ ہم سلام کو رواج دیں گے کہ نہیں؟ پہلے تو ہم جوڑ پیدا کریں گے. ہم جا کر ان لوگوں سے معافی تلافی کریں گے جن سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ رکھا ہے، توڑ رکھا ہے، رشتے ناطے ختم کیے ہوئے. ہم ان سے صلح کریں گے. اس کے بعد ہم سلام کو رواج دیں گے. کیوں بھئی دیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ہم نے السلام علیکم کہنا ہے. مسلمانوں کا سلام یہ ہے. یہ ہمارے موبائلوں پر اوکے شوکے ہوتے رہتے ہیں. اخیر میں بجائے سلام کرنے کے بس اوکے کر کے چلے. بھائی ان کو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیجیے. حضور علیہ السلام نے ہمیں سلام کا حکم دیا، اس کو پھیلاؤ. اور دوسرے نمبر پر غریبوں کی سپورٹ کا حکم دیا، ان کی مدد کرو. آج آپ دیکھیے، خدا کے لیے دیکھیے، غور کیجیے. یہ ہمارے جو بہت ساری این جی اوز ہیں مختلف ناموں سے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی، یہ ہمارے غریب طبقے کے ایمان کو لوٹنے پر لگی. غریب آدمی بیچارے کو تن ڈھانپنے کو کپڑا چاہیے، پیٹ بھرنے کو غذا چاہیے، بیمار ہو جائے تو دوا چاہیے، اور اسے کیا چاہیے؟ یہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں کہ یہ ہماری مدد کو ہمارے گھر آ رہے ہیں. اور پھر وہ ان کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں. ہزاروں افراد اسی طرح سے غیر مسلم بنتے جا رہے ہیں، عیسائیت کو اختیار کر رہے ہیں، باطل فرقوں میں جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے نہایت خاموشی کے ساتھ ہم اپنے تعلق داروں میں دیکھیں کون غریب ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس کے ایمان کو بچائیں. میرے محترم بھائیو، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی. کارخانوں میں ملے گی، فیکٹریوں میں ملے گی، مارکیٹوں میں ملے گی یہ چیز. ہمارے لوہی منڈی میں، پرانی نارکلی میں، سنگار سینٹر میں بہت بڑا مرزائی ہے، بہت بڑی اس کی دکان ہے، لیکن سینکڑوں ہمارے مسلمان بھائی اس کے گن گاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو وہ ہمیں کام بھی دیتا ہے، ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہ بھی کرتا ہے، تو ہم اس کے پاس کیوں نہ جائیں؟ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اس طرح سے وہ لوگ ہمارے غریب طبقے کے ایمان کو خرید رہے ہیں. تو حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ وَأَطِعِمُوا الطَّاعَةَ، کھانا کھلاؤ، ان کا معاشی مسئلہ حل کرو. تیسرے نمبر پر فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. حضور نے تعلیم دی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رحم یعنی رشتے ناطے جو ہیں ان کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو. یہ حضور نے تعلیم دی. چوتھے نمبر پر فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جس وقت دنیا سو رہی ہو اس وقت نماز پڑھا کرو. وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کو ایک ہموار اور مستوی میدان میں کھڑا کریں گے اور وہاں پر اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں تہجد گزار تھے، صبح کو اٹھ کر اللہ کی یاد میں لگتے تھے، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے. تو دیکھیے اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت عبداللہ ابن سلام کی زبانی ہم تک پہنچی، حضور کی تعلیمات ہمیں ملی. کیا تعلیمات ہیں؟ سلام کو روایت دو. کیوں بھئی دیں گے نا انشاءاللہ. غریب کی سپورٹ کرو، کریں گے نا انشاءاللہ. صلہ رحمی کرو، کریں گے نا انشاءاللہ. اور تہجد پڑھا کرو. اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سچ کہا تھا، الہامی جملے ہیں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. جس کی ذات میں ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا ملانا ہو،
جس کے اخلاق ایسے عالی ہوں، اسے اللہ کیسے بے یار و مددگار چھوڑے؟ ایک شاعر کا شعر ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے ساقی، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، گرتوں کو تھام لے ساقی، مزہ تو جب۔ تو میرے محترم بھائیوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پہلی بات یہ بتائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، کہ آپ تو جب بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ کے اندر تو کوٹ کوٹ کر سچائی بھری ہوئی ہے۔ تو جو ذات بابرکات ایسی ہو کہ جس کے اندر سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کی سچائی کے گواہ تو ان کے بڑے بڑے دشمن بھی تھے، بڑے بڑے کافر بھی آپ کی صداقت کو مانتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ہمارا پیغام سنائیے، تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور نام لے لے کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے اور سب کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اکنتم مصدقیہ، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یعنی مجھے سچا جانو گے کہ جو میں کچھ تم سے کہہ رہا ہوں؟ قالوا نعم، سب نے بیک زبان کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے تو جب بھی تجربہ کیا آپ کی ذات میں ہمیں سچ ہی سچ ملا، آپ کی ذات بابرکات کو ہم نے سچ ہی بولتے ہوئے پایا۔ تو حضور علیہ السلام سچ بولتے تھے، سچ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ تو بھئی حضور کی سیرت ہے سچ بولنا، تو بولیے، ہم سچ بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اب تو ہم فیشن زدہ بن گئے ماشاءاللہ مسلمان، اور ہر چیز کو فیشن میں لے آئے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی ہمارے ہاں فیشن بن گیا، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، عجیب عجیب انداز سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ دروازے پر ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کھٹکا کیا، اندر جو مالک بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو فلاں شخص ہے جس سے میں ملنا نہیں چاہتا۔ تو بیٹے سے کہا کہ جاؤ کہہ دو جا کے کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ وہ باہر گیا اور جا کے کہہ رہا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کا پول بچے سے کھلوا دیا۔ ایسے جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ کو ذرا برا نہیں سمجھتے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کے جھوٹ بولنا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سچ بولو۔ بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم لوگ 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ 6 باتیں تم پلے باندھ لو گے، ان پر عمل کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، پہلی بات۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو بے کم و کاس اس امانت کو کیا کرو؟ ادا کرو، جس نے امانت رکھوائی۔ فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ میرے محترم بھائی، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ سامنے سے جو گزر رہی ہے وہ ہماری
ماں کی طرح ہو سکتی ہے، بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے، ہماری بہن کی طرح ہو سکتی ہے، ہماری بہو کی طرح ہو سکتی ہے. ہم اگر اس پر نظر ڈالیں گے تو گویا اپنی ماں بہنوں پر نظر ڈالیں گے. حضور نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو کیا کرو. میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص غیر محرم پر نگاہ پڑتے ہی پھیر لے گا، اللہ اس کی آنکھوں کو جہنم پر حرام کر دے گا. حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. تو آج موقع ہے ہم حضور کی تعلیمات کو اپنا لیں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان کو بیجا استعمال نہ کرو. گویا زناکاری سے بچو، بدکاری سے بچو. حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی. اور اخیر میں فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ہاتھوں کو روکے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کسی کا ناجائز مال ہڑپ نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل و غارت گیری نہ کرو، کسی مسلمان کو ستاؤ نہیں، تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ہو گئی 6 باتیں. تو بھئی ان 6 باتوں پر عمل کریں گے ہم کہ نہیں انشاءاللہ. پہلی بات کون سی؟ سچ بولیں گے. دوسری بات کون سی؟ وعدہ وفا کریں گے. ہم نے تو یہ پڑھ لیا وہ وعدہ ہی کیا ہوا جو وفا ہو گیا. ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے. نہیں. حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کے ایمان کا کیا حاصل کہ جو وعدہ کر کر وعدے کی پاسداری نہ کرے. یہ بھی کوئی ایمان ہے اس کا؟ ہمارے ہاں بہت برے حالات، وعدہ کرتے ہیں کوئی ہم وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. امانت رکھتے ہیں اور جس نے امانت رکھوائی ہے اس کی امانت اس کو ایسی کر کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ سر سے پیر تک پریشان. کہتے ہیں یا اللہ میں نے اس کو کیا دیا تھا، اس نے کیا کر کے مجھ کو دے دیا. امانت ادا کریں، بے کم و کاست ادا کریں، نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم، یہ ہمارے نبی کی سیرت. تو پہلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ بولو. اللہ کو سچ پسند ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، کہ آپ تو سچ بات کرتے ہیں. تو جو سچ بولے اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا. تیسری بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مختصر کرتا ہوں، غالباً حضرت تشریف لائے کہ نہیں لائے، لے آئے ہیں، بس مختصر کرتا ہوں. تیسری بات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ بیان کی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ ناتواں اور نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی جو بیچارے غریب ہیں، نادار ہیں، عیالدار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تحمل الکل، ڈھیروں واقعات ہیں حضور علیہ السلام کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب ایمان لائی ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے، حضور نے ان کی کیسی مدد کی. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس کا ایک ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ معدوم کو یعنی فقیر اور نادار کو کماتے ہیں. یعنی دنیا تو مالداروں کو ڈھونڈتی ہے اور آپ غریب اور نادار کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مل جائے تو ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئے. حضور علیہ السلام تو یہ کرتے ہیں. تحمل الکل وتکسب المعدوم، 4 باتیں یہ ہو گئی. وتقری الضیفہ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی معروف و مشہور ہے. حضرت تشریف لے آئے، اس لیے ساری باتیں اب میں ختم کرتا ہوں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آخری بات جو چھٹی تھی کہ آپ حق کے رستے میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، حق کے معاملے میں پیش آنے والے مصائب کیا ہیں؟ وہ آج بھی ہیں۔ اس زمانے میں کسی نے کلمہ پڑھ لیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، جاؤ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب آ گئی نا پیش مصیبت، کوئی کام کاج نہیں ہے اور کوئی تعلق دار نہیں ہے، ماں باپ نے نکال دیا ہے اور سب سے کہہ دیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب یہ بیچارہ حق کی وجہ سے تکلیفوں کا شکار ہو گیا۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ماں باپ گھروں سے نکال دیتے ہیں، بلکہ ایسے بچے ہیں کہ لبرل خاندانوں میں سے وہ نکل کر دین کی طرف آتے ہیں تو ماں باپ رشتے ناتے ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو جا، تو مولوی بن گیا، گھر سے نکال دیتے ہیں، تو مولوی بن گیا۔ پریشان ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ ہیں نوائب الحق، حق کے معاملے میں پیش آنے والے حادثات۔ اس میں حضور علیہ السلام ان لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو بھئی ہم بھی ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق باتیں کی تھیں، وہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے ہم کو اپنی تعلیمات کی روشنی میں بتا دی۔ اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اگر ہم حضور کے سچے پرستار ہیں تو حضور کی باتوں پر عمل کریں۔ کیوں بھئی عمل کریں گے؟ اتباع سنت کو اپنائیں گے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بند پڑا ہوا ہے۔